نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام معزز سامعین حاضرین ناظرین اکرام، میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی ہے، جس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت اپنے گنہگار بندوں سے، میں یہ کہوں گا کہ اپنے گنہگار بندوں کا حوصلہ بڑھا رہا ہے، اپنے خطا کار سیاہ کار بندوں کا اللہ رب العزت حوصلہ بڑھا رہا ہے کہ جتنے بھی گناہ کر لو، جتنے بھی گناہ تم سے سرزد ہو چکے ہیں، الا من تاب و آمنا، شرط یہ ہے کہ ایمان والا بھی ہو، وعمل عملا صالحا، اور پھر عمل صالح بھی کرے، توبہ کرنے کے بعد ایمان لے آیا، ایمان کے بعد اس نے عمل صالح بھی کیا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف نہیں فرمائیں گے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم احسان ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ آج کل کا جو دور چل رہا ہے، گزشتہ کل بھی اس پہ بات ہو چکی کہ ہر طرف کرونا کی وبا پھوٹی پڑی ہے، لوگ طرح طرح کے جو ہے وہ مشورے دے رہے ہیں، طرح طرح کی رائے دے رہے ہیں، اس میں ہر طبقے کے لوگ شامل ہیں، ہر ایک کی طرف سے اس کی اپنی ایک رائے، ایک اپنا وہ خیال رکھتا ہے، اس کا اپنا ایک خیال ہے، کرونا ہے نہیں ہے، کیسے ہے، کیوں ہے۔ بہرحال تو اس میں ہمارے بزرگان دین، ہمارے اکابرین وہ بھی موجود ہیں، علماء اکرام بھی بتاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو جو بھی بتا رہا ہے وہ یہی کہ انفرادی طور پہ بھی توبہ کریں، اجتماعی طور پہ بھی توبہ کریں، اپنے لیے بھی استغفار کریں، تمام امت کی طرف سے استغفار کریں، اپنے گناہوں پہ بھی نظر کریں اور ان گناہوں کو بھی دیکھیں جو ہم اجتماعی طور پہ کر رہے ہیں، ان پہ بھی نظر کریں اور تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، چاہے وہ انفرادی ہے یا اجتماعی طور پہ ہم کر رہے ہیں۔ توبہ کریں، توبہ استغفار کریں، اللہ رب العزت جب معاف فرمائیں گے تو یہ وبا ختم ہوگی، اللہ رب العزت جب چاہیں گے تو یہ وبا ختم ہوگی۔ اسی طرح جو ہے ہمارے تبلیغی جماعت کے جو امیر ہیں مولانا نذر الرحمان دامت برکاتہم، اللہ رب العزت ان کی زندگی میں، ان کے عمل میں، ان کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ کچھ ان کی طرف سے منسوب جو ہے، ایک آج کل لیٹر ہے، خط ہے جو مولانا نذر الرحمان صاحب دامت برکاتہم کی طرف منسوب ہے، لیکن اس کے اندر جو تسبیحات بتائی گئی ہیں یہ اتنے بہترین ہیں کہ اگر ہم اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے، بھرپور امید ہے کہ جلد ہی ہم اس وبا سے جو ہے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ اس میں جو ہے فرمایا کہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بہترین دعا قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے،
اور حضرت یونس علیہ السلام جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے یہ دعا کی تھی، فرمایا کہ 313 مرتبہ یہ روزانہ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور اسی طرح پھر سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص، یعنی سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، یہ 3 مرتبہ جو ہے پڑھیں۔ اور اس کے ساتھ فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ 313 مرتبہ پڑھیں۔ اور پھر فرمایا یا حی یا قیوم، یہ بھی 41 مرتبہ 41 ٹائم یہ بھی پڑھیں۔ اور پھر آخر میں فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، فرمایا کہ 313 مرتبہ یہ ہم پڑھیں۔ اب یہ جو تسبیحات بیان کی گئی ہیں، جو بھی عمل یہ بیان کیا گیا ہے، اگر ہر شخص جو ہے اس پہ عمل کرے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے، خود بھی پڑھے، اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں، گھر میں پڑھیں، سستی نہ کریں اس میں۔ یہ اللہ رب العزت سے التجا ہے، دعا ہے، یہ بزرگوں کی طرف سے جو ہے دیا گیا ایک سمجھ لیں وظیفہ ہے۔ یہ کیوں ہے؟ بنیادی وجہ اس کی یہی ہے کہ اپنے اللہ کو راضی کریں، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے جتنے بھی راستے ہیں انہیں اختیار کریں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اسی کے ذریعے سے جو ہے ہمارے حال پہ رحم فرما دیں اور اس کرونا کی وبا کو ہے جو ختم فرما دیں۔ تو یہ مولانا نذر الرحمان دامت برکاتہ، اللہ رب العزت نے انہیں جو تبلیغی جماعت ہے اس کا امیر مقرر کر دیا، وہ اب امیر ہیں، ان کے اندر اللہ رب العزت نے اہلیت صلاحیت رکھی ہے، تو ان کی طرف سے یہ منصوب، یہ وظیفہ ہے، ہم خود بھی کریں، گھر والوں کو بھی کہیں۔ اور یاد رکھیے کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ عدد کیوں جی، عدد جو گنتی کے اندر آپ نے محدود کر دیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آپ 313 دفعہ کیوں پڑھنا ہے؟ اسے ہم زیادہ کم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ یا تعداد کیوں بتا رہے ہیں؟ کھلا پڑھیں، جتنا پڑھیں، جس کا جو دل چاہے جیسے پڑھے۔ تو یاد رکھیے گا کہ عدد کے اندر بھی اللہ رب العزت نے کوئی حکمت پوشیدہ رکھی ہوتی ہے۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو تسبیح بتائی، جسے ہم تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، کہ سبحان اللہ 33 دفعہ پڑھنا ہے، الحمدللہ 33 دفعہ پڑھنا ہے، اور اللہ اکبر کتنی دفعہ؟ 34 دفعہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عادت بتائے نا کہ 33 33 34، ان عادت کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ضرور ہے۔ تو اسی طرح اگر کسی نے ہمیں بتایا ہے تو اس کے اندر اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے، اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو فبیہ، نہ سمجھ آئے تو کوئی بھی ایسی بڑی بات نہیں۔ تو دوسرا جو ہے، جب یہ تعداد ہوتا ہے تو انسان، تعداد جب بتائی جاتی ہے تو انسان جو ہے بڑے دھیان سے پڑھتا ہے کہ یار میں اب جو پڑھ رہا ہوں، میں نے 100 دفعہ پڑھنا ہے، تو 100 دفعہ جو پڑھے گا بڑی دھیان سے پڑھے گا۔ اگر ہم ایسے ہی پڑھنا شروع کر دیں تو وہ ہماری زبان پہ جو ہے جاری تو رہے گا، لیکن اس کا ہمارا دھیان نہیں۔ تو جو جتنے دھیان سے جو کام کیا جائے، جو عمل کیا جائے، وہ یعنی قبولیت کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وہ اللہ رب العزت انشاءاللہ ضرور بضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی استغفر اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔